بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتاب الفتن والملاحم کی روایات چل رہی ہیں، جس میں اب ہم روایت پڑھتے ہیں مسدد کے حوالے سے عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر۔ قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي۔ قلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل؟ قال اطعه فی طاعت اللہ وعصه فی معصیت اللہ تبارک و تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی امام اور ذمہ دار امیر کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور اپنے دل کا اخلاص اس کے سپرد کر کے بیعت کر لی، تو اب اس کو چاہیے کہ جب تک ہو سکے اپنی قدرت صرف کر کے اس ذمہ دار کی بات کو مانتا رہے، جب تک کہ وہ اللہ کی معصیت کا امر نہ کرے۔ اور اگر اس حالت میں کوئی دوسرا آدمی آ کر خلافت کے باب میں پہلے ذمہ دار کا مقابلہ کرنے لگے، جھگڑنے لگے، تو اس کی گردن مار دو، یعنی اس کو ختم کرو، نہ یہ کہ اس کے حامی بن جاؤ۔ عبد الرحمن ابن عبد کہتے ہیں، جو روایت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عبد رب الکعبہ، کہ میں نے پوچھا کہ کیا یہ حدیث اے عبداللہ ابن عمرو تم نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو عبداللہ ابن عمرو نے فرمایا کہ میرے خود کے کانوں نے یہ حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سنی، میرے قلب نے اس کو یاد رکھ لیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے چچا زاد بھائی معاویہ، یہ تو ہمیں اس بات کا حکم کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں وہ کریں، یعنی حضرت علی کے ساتھ ہم جنگ کریں، نزاع اور مقابلہ کریں، جبکہ درمیان میں حاشیہ، جبکہ ہم تو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، حالانکہ علی مصداق ہیں من بایع امامن کے، اور معاویہ حدیث کے ان الفاظ کے مصداق ہیں کہ فَإِن جَاءَ آخر يُنَازِعُهُ۔ سوال بڑا خطرناک تھا، جس کا جواب بھی تو مشکل ہے، اس لیے کہ دونوں طرف صحابی ہیں۔ من بایع امامن میں علی ہیں، فَإِن جَاءَ آخر میں معاویہ ہیں، مگر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بھی تو کوئی کم تھوڑے تھے، انہوں نے کوئی فیصلہ کن بات فرمائی ہی نہیں، بلکہ ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرما دیا، جس سے ہم لوگوں کو بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ایسے نزاعی، جدالی اور اختلافی مسئلے میں شخصیات پر کلام کرنے کے بجائے اصول اسلام اور دستور شریعت کو ذکر کر دیا جائے تو سامنے والا اس کے معیار میں حق اور ناحق کو پہچان لے گا۔ ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہ اطیعہ فی طاعت اللہ وعصہ فی معصیت اللہ، کہ معاویہ ہوں یا کوئی اور بھی ہو، کوئی بھی ہو، بس اصول یہ ہے کہ حق بات میں کسی بھی حکم کرنے والے کے حکم کی اطاعت کرو، یہ مت دیکھو کہ کون ہے، یہ دیکھو کہ حق ہے کہ نہیں، اور معصیت اور ناحق ہو تو پھر کوئی بھی ہو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس میں مشاجرات صحابہ کا مسئلہ آتا ہے اور زبردست اعتبار سے اس میں کلام کیا گیا ہے، اس لیے کہ اطیعہ فی طاعت اللہ تبارک و تعالی۔ اب اس میں سائل نے جو سوال کیا تھا کہ تمہارا چچا زاد بھائی یہ تو ہمیں ایسا ایسا کرنے کو کہتا ہے، سائل یعنی عبد الرحمن ابن عبد رب الکعبہ نے
عبداللہ ابن عمرو سے یہ سوال کیا تھا، تو اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ پر بیعت لی تھی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ کان هو الاول بیعتن، حضرت علی خلافت کے حقدار بھی تھے، اور حضرت معاویہ سب سے پہلے وہ شخص تھے جن کے ساتھ حضرت علی نے حق کے خلاف محاربہ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اجتہاد میں خطا پر تھے، اس لیے کہ ان کے پاس تواتراً خبریں اصل میں پہنچی تھی، تواتراً خبریں ایسی پہنچی تھی حضرت معاویہ کے پاس کہ جس سے انہیں علم الیقین ہو گیا تھا کہ قتل عثمان اشارت علی کی بنیاد پر ہوا ہے، اور علم علی تھا قتل عثمان کے باب میں۔ نیز ان کے پاس تواتراً یہ خبریں بھی پہنچی تھیں کہ حسنین کا عثمان کے قتل کے موقع پر عثمان کے دروازے پر ہونا یہ اس بات کا قرینہ ہے، اور ان معاندین کے لیے حجت ہے جو آپس میں فساد پیدا کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مشکل معاملہ ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے باب میں بھی ہم کہیں گے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بیعت کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، جس کو عبداللہ ابن عمرو نقل فرماتے ہیں کہ اقتل الآخر، یہ اپنے اطلاق پر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اقتل الآخر اپنے اطلاق پر ہے، کوئی قید اس میں نہ لگائی جائے ایسا مان لو، تو پھر یہ تو تکلیف مالا یطاق لازم آئے گا، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو قتل کرنے کا حکم دے دے؟ نہیں، یہاں یہ امر اطلاق کے لیے نہیں ہے، معاند بن کر اگر دوسرا آتا ہے تو پھر معاملہ الگ ہے، مجتہد ہے، چاہے وہ مخطئ ہو تو پھر اس کو قتل کرنا اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ صحابہ کرام سب کے سب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت معاویہ پر اتفاق کیے ہوئے تھے۔ جب یزید ابن معاویہ کی باری آئی تو ان میں فرقے پڑ گئے، بعضوں نے اس کی خلافت کو جائز قرار دیا ان نصوص کی طرف نظر کرتے ہوئے جو ائمہ جور کی اطاعت کے باب میں بھی وارد ہوئی ہیں، اور جنہوں نے یزید کی خلافت کو جائز قرار نہیں دیا انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ کوئی دوسرا خلیفہ ہونا چاہیے جس پر مسلمانوں کا معاملہ قائم ہو جائے۔ جنہوں نے جائز نہیں سمجھا ان میں سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اپنے آپ کو احق بالخلافت سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بیعت لے لی، اور یا تو انہوں نے یزید کی بیعت سے پہلے بیعت لی ہو لوگوں سے، یا یزید کے ساتھ ساتھ لی ہو۔ دونوں صورتوں میں عبداللہ ابن زبیر کو یزید کا مخالف اور فَإِن جَاءَ آخر والے ٹکڑے میں شامل نہیں کیا جائے گا، اور یہ نہیں مانا جائے گا کہ ابن زبیر نے بغاوت کی بنیاد پر بیعت نہیں کی۔ نہیں، وہ خلیفہ نہیں ہوئے تھے کہ ان کی مخالفت کی بنیاد پر بغاوت لازم آئے۔ ہاں، ابن عمر کی بیعت کے بارے میں بعض لوگ اشکال کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن عمر نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس لیے کہ انہوں نے اس کا تغلب دیکھا تھا، اور ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کر دیں گے تو فتنہ عام ہوگا، اور ابن زبیر اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ میں
اس کا مقابلہ کر سکوں گا۔ یزید کا نظر اپنی اپنی ہے، دونوں کا اپنا اجتہاد ہے۔ ابن عمر نے بیعت اس لیے کی تھی کہ انہوں نے یزید کے تغلب کو تاڑ لیا تھا، فتنے کا اندیشہ تھا۔ ابن زبیر اپنے باب میں یہ سمجھتے تھے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں گا، اس لیے انہوں نے یزید کی مطاوعت اور موافقت نہیں کی۔ ابن عمر کو اس میں اس بات کی قوت نہیں تھی، اور ابن زبیر کو قوت تھی مقاومت یزید اور مقابلہ یزید کی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ یزید نے حسین کا تعاقد ہی نہیں کیا تھا اپنے ساتھ بیعت کے معاملے میں، اس لیے کہ وہ متأہل نہیں سمجھتا تھا، حالانکہ حل و عقد جو تھے ان کا اتفاق نہیں ہوا تھا حضرت علی کے بعد کسی شخص پر کہ جس کی وجہ سے حضرت حسین کی مخالفت سے بغاوت لازم آئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی خلافت کا، یعنی یزید کی خلافت کا معاملہ پہنچا نہ ہو یا پہنچا ہو، مگر انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ اس کو بیعت کریں گے جب مدینہ جائیں گے، لیکن اس کا اتفاقی نہیں ہوا، اس لیے کہ بہت سے وقائع میں وہ مبتلا ہوئے یا ان کی طرف سے اس سلسلے میں امہال ہو، اس لیے کہ ابن زبیر نے یہ نہیں سمجھا کہ یزید کی مقاومت پر قوت انہیں ہے، اگرچہ وہ خلیفہ حق تھے، مگر انہوں نے یہ سمجھا اہل کوفہ وغیرہ کو بیعت پر جمع کر لیں، اس لیے انہوں نے یہ مذہب اپنایا، مگر وہ بات انہیں حاصل نہیں ہو سکی، جو کچھ ہوا وہ ہوا۔ بہرحال ان اعیان اور ان اشخاص میں سے کسی کی بغاوت اس کو نہیں سمجھا جائے گا، یہ سب اجتہادی معاملات تھے، وہ اپنے باب میں جو سمجھتے تھے اس اعتبار سے انہوں نے کام کیا، ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ نظر تھی۔ انہیں مشاجرات صحابہ کا نام دیا جاتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ والا معاملہ ہی بہتر ہے کہ اللہ نے ان صحابہ کرام کی جنگوں میں ہمارے تلواروں کو ان کے خون آلود ہونے سے بچا لیا، تو اب ہم ان چیزوں کی بحث میں کیوں پڑیں؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے ہی نہیں کہ اس میں اپنے آپ کو واقع کیا جائے۔ اس کے بعد کی روایت ہے محمد ابن یحییٰ ابن فارس کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعرب من شر قد اقترب افلح من کف یدہ۔ قال ابو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثنا جریر، اس میں ہے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک المسلمون ان یحاصروا الى المدینة حتی یکون ابعد مصالحهم صلاح۔ اور اس کے بعد احمد ابن صالح کی روایت میں عن الزہری آیا کہ وصلاح قریب من خیبر۔ خرابی اور خسارہ ہے عرب کے لیے اس شر اور فتنے کی وجہ سے جو قریب ہی آنے والا ہے۔ وہ شخص کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو اس میں شرکت کرنے سے روک لے گا۔ شارح مشکات علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قتل عثمان کی طرف اشارہ ہے، شرن قتل عثمان کی طرف اشارہ ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اور عربوں کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ وہی لوگ تو اس زمانے میں زیادہ تر مسلمان تھے، تو قتل عثمان اور اس کے بعد جو کچھ ہوا حضرت علی اور معاویہ کے درمیان رضی اللہ عنہما، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یا تو اس سے مراد یزید والا معاملہ ہے جو حضرت حسین کے ساتھ پیش آیا، پھر جو قال ابو داؤد حدثت عن ابن وہب یوشک المسلمون والا ٹکڑا ہے، یہ مستقل حدیث ہے،
آگے ایک باب میں اس کی تشریح آئے گی، تھوڑا سا انتظار کر لیجئے۔ اس کے بعد کی روایت ہے سلیمان ابن حرب اور محمد ابن عیسیٰ دونوں مشائخ مل کر روایت کرتے ہیں، عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی زوالی الارض او قال ان ربی زوالی الارض فأریت مشارقها ومغاربها وان ملک امتی سیبلغ ما زوی لی منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي تعالى لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے پوری زمین کو میرے لیے لپیٹ کر سامنے کر دیا، میں نے اس کے مشارق و مغارب سب کو دیکھ لیا۔ لپیٹ کر رکھ دیا حقیقت پر بھی محمول کر سکتے ہیں، جیسے کسی بہت بڑی عمارت کا نقشہ چھوٹے سے کاغذ پر بنا دیا جاتا ہے اور اس کا لے آؤٹ یا اس کا پلان سامنے رکھ کر پورا بتا دیا جاتا ہے، تو یہ حقیقت پر محمول ہے۔ مختصر کر دیا اللہ پاک نے چھوٹے سے اسکرین پر، یا اس سے مراد ادراک پیدا کر دیا ہے، یعنی اس کا علم عطا فرمایا۔ پھر آگے آپ فرما رہے ہیں میری امت کی سلطنت و حکومت ایسی جگہ تک پہنچے گی جہاں تک یہ زمین میرے سامنے کی گئی ہے۔ امت اجابت مراد ہے، یعنی مسلمان، اور حکومت سلطنت یہ مراد ہے۔ یا تو یہ مراد ہے کہ میری امت پھیل جائے گی، اس کی آبادی بڑھ جائے گی بہت دور تک، جہاں تک میرے سامنے یہ زمین رکھی گئی ہے۔ حکومت کا یہ مطلب مت سمجھو کہ ایک ہی وقت میں پوری زمین پر مسلمانوں کی حکومت ہو جائے، امت اجابت کی حکومت ہو جائے، نہیں، الگ الگ اوقات میں قیامت تک الگ الگ حصوں پر میری امت حکومت کرے گی۔ ماشاءاللہ مسلمانوں کو الگ الگ اوقات میں الگ الگ حصوں پر حکومتیں حاصل ہوتی جا رہی ہیں، ہوئی بھی ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں مجھ کو سرخ اور سفید 2 خزانے میری امت کے لیے عطا کیے گئے، مقدر کر دیے گئے، جو عنقریب میری امت کے ہاتھوں آئیں گے۔ سرخ اور سفید فارس اور روم کی طرف اشارہ ہے، یا شام اور فارس کی طرف اشارہ ہے۔ سونے اور چاندی کے 2 خزانے مراد ہیں، ایک تو کسرا کا خزانہ جو فارس کا بادشاہ، اس لیے کہ وہاں سونا بہت ہے، اور ایک قیصر کا خزانہ جو روم کا بادشاہ، وہاں چاندی بہت ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ احمر سے مراد ملک شام ہے، اس لیے کہ وہاں کے لوگ لال ہوتے ہیں، اور ابیض سے ملک فارس، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے احمر و ابیض کے سونا اور چاندی والا معنی مراد لیا، انہوں نے احمر کا مصداق فارس کو اور ابیض کا مصداق روم کو قرار دیا، اور جنہوں نے احمر و ابیض سے وہاں کے باشندوں کا رنگ مراد لیا، انہوں نے احمر کا مصداق ملک شام کو اور ابیض کا مصداق فارس کو قرار دیا۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں پہلا معنی یہ اظہر ہے، اور
ملک کی تفسیر بادشاہت سے کی گئی ہے، یعنی اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا، اس کو سمیٹ کر ہتھیلی جیسا کر کے دکھایا، تو میں نے اس کے مشارق و مغارب کو یعنی پوری زمین کو دیکھا، اور میری امت کی بادشاہی اس مسافت و ڈسٹینس تک پہنچے گی کہ جہاں تک میرے لیے زمین کو اکٹھا کیا گیا ہے، یعنی مشارق و مغارب تک میری امت کی بادشاہی پہنچے گی۔ مطلب میری امت کے لوگ مشارق و مغارب میں بادشاہ بنیں گے، نصرت کریں گے۔ اسی طرح مجھے 2 خزانے سرخ اور سفید دیے گئے۔ میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اپنی امت کے لیے میں نے یہ درخواست کی کہ میری امت کو عام قحط میں ہلاک مت کرنا، ایسا قحط کہ پوری امت ہلاک ہو جائے، اور یہ بھی دعا کی کہ میری امت پر سوائے مسلمانوں کے دشمن کو مسلط مت کرنا، یعنی کافروں کو مسلط مت کرنا۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ایسا مسلط مت کرنا، جواب بھی آ گیا آیت کا کہ وہ کفار مباح سمجھنے لگے اور میری امت کی پوری جگہوں کو لے لے، اور ایسی سلطنت کہ دشمن میری امت کی بود و باش کی جگہوں کے اوپر بھی قابض ہو جائے۔ قبض عام، استیلاء عام، غیروں کو میری امت پر مت دینا کہ سب کو ہلاک کر ڈالے، یعنی ان کی جمعیت کو اور میری امت کی اکثریت کو ختم کر دے۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حکم کروں گا میں کسی چیز کا تو پھر وہ حکم کبھی بھی ٹلتا نہیں۔ میں نے تجھ کو یہ عہد دے دیا تیری امت کے باب میں، یہ میں نے قبول کر لی تیری دعا کہ امت اجابت کو میں عمومی طور پر ہلاک نہیں کروں گا، قحط عام میں مبتلا نہیں کروں گا، اور تیری امت اجابت پر سوائے مسلمانوں کے کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں کروں گا کہ جو ان کے بود و باش کی جگہ وغیرہ کو بھی مباح کر لیں، ان کو بالکل خالی کر دیں، اگرچہ جمع ہو جائیں ان پر وہ لوگ زمین کی تمام کے تمام کناروں سے، پھر بھی تیری امت کو اہلاک عام میں نہیں ڈالوں گا۔ یعنی اگرچہ کافر سب کے سب پوری دنیا کے یونائٹڈ لشکرز بنا کر جمع ہو جائیں امت سے لڑنے کے لیے، تیری امت میں سے بعضوں کو ہلاک کرے، بعضوں کو قید کرے، لیکن کافروں کو پوری امت پر غلبہ اور تسلط کبھی بھی نہیں دوں گا، اور سارا ملک اسلام کا جو ہوگا وہ لوگ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں لیکن تیری امت آپس میں لڑائی کرے گی اور بعضوں کو ہلاک اور قید کریں گے۔ یہ ہے میری قضا اور میری تقدیر، جس میں کوئی تغیر اور تبدل کبھی بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ اور مجھے زیادہ خطرہ میری امت کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ان لیڈروں کا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے، بدعت چلانے والے، اور ان کے جو سرغنہ ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے دین کے نام پر۔ اور پھر حضور نے فرمایا جب میری امت میں ایک مرتبہ تلوار چل جائے گی، کھل جائے گی، آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، تو پھر اس کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کی حیات تک آپس کی لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے
ایسے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے طلبہ مقتل عثمان سے، پھر اس کا ظہور ہو گیا اور آج تک امت آپس میں خانہ جنگی میں مبتلا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور حضور آگے فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بہت سے قبائل میری امت کے مشرکین کے ساتھ جا ملیں گے۔ فتنہ ارتداد جو خلافت صدیقیہ میں ہوا اس کی طرف اشارہ ہے۔ جو ممالک مغربیہ میں سے اندلس میں ہوا، تاریخ اسلام کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جہاں تقریباً مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، لیکن آپس کے اختلاف کی وجہ سے وہ دن آیا، آہستہ آہستہ مسلمانوں کا مکمل جلا وطن ہوا۔ بڑے بڑے ائمہ جہاں پیدا ہوئے تھے، ابن حزم، ابن عبد البر، ابو الولید، قاضی عیاض وغیرہ، منار علوم کو روشن رکھا تھا۔ بڑے بڑے شہر قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے علوم و فنون سے بڑے بڑے شہر آباد ہوئے تھے، وہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ جب وہاں نصارہ کا غلبہ ہوا تو بہت سے مسلمان وہاں سے ہجرت کر گئے، اور جو وہاں رہ گئے تھے ان کو بائی فورس نصرانی بنا دیا گیا۔ اور حضور آگے فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل، خود میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے۔ ہم نے دیکھا دبئی وغیرہ میں بتوں کی عبادت سے یا تو قبر پرستی لے لو جو اہل بدعت کرتے ہیں، یا حقیقی بت پرستی کی طرف جو ہمارے سامنے ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، سمجھتے رہیے۔ ایک حدیث میں تو آیا ہے لا تقوم الساعۃ حتی تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخرصۃ، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلے دوس کی عورتوں کی سرین حرکت نہیں کریں گی۔ ذوالخلصاء ایک مشہور بتکدے کا نام ہے، اور اضطراب سرین سے مراد ان عورتوں کے اس بت کے ارد گرد پھرنے اور طواف کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جب تک دوبارہ بت پرستی شروع نہیں ہوگی وہاں تک قیامت نہیں آئے گی، اور میری امت میں 30 جھوٹے پائے جائیں گے۔ اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ کل گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔